بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت میں گھر میں تنہا تھی اور جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے، اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 ماہ قبل مدینہ منورہ میں وصال فرما چکے تھے اور وہیں مدفون ہوئے تھے۔ پھر میں نے اپنی نگاہ بلند کی تو میں نے دیکھا کہ کوئی شے گھر کی چھت سے گھر میں داخل ہو رہی ہے، اور پھر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سفید رنگ کی چیز ہے جو مجھے پینے کے لیے دی جا رہی ہے۔ میں نے اسے دودھ سمجھ کر نوش فرمایا، اور اس وقت میں پیاس محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ابھی چند گھونٹ پیے تھے کہ پھر میں نے کچھ دراز قد اور حسین و جمیل عورتوں کو دیکھا جو عبد مناف کی بیٹیوں سے ملتی جلتی تھیں، اور وہ میرے گرد جمع ہو گئیں اور میرا حال دریافت کرنے لگیں۔ پھر میں نے ایک ریشمی کپڑا زمین سے آسمان تک آویزاں دیکھا، اور میں نے یہ ندا سنی کہ اسے پکڑ لوں۔ پھر میری نگاہ سے حجاب ہٹ گئے اور میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، اور پھر میں نے وہیں 3 جھنڈے دیکھے، اور ایک جھنڈا مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک بام کعبہ پر لگا ہوا تھا۔ پھر بہت سی عورتیں میرے گرد جمع ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر سجدے میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک انگلی آسمان کی جانب بلند کی، پھر آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر میں نے ایک منادی سنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کی سیر کرائی گئی ہے، تاکہ تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور اسم پاک سے آگاہ ہو۔ اور یہ بادل ایک لمحہ کے لیے روشن رہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کپڑے میں لپٹا ہوا دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور حریر و پرنیا سے زیادہ نرم و ملائم تھا۔ اور پھر ایک اور بادل آیا جو پہلے کی نسبت بڑا تھا، اور اس میں سے میں نے انسانوں اور گھوڑوں کی آوازیں سنی، اور یہ منادی سنائی دے رہی تھی کہ تمام جن و انس اور چرند و پرند کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرائی گئی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی صفوت و بزرگی، حضرت نوح علیہ السلام کی رکعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی آزمائش، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی دہن، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشرا، حضرت داؤد علیہ السلام کی صورت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرمائی گئی ہے، اور یہ بادل بھی ایک لمحہ کے لیے روشن ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔